محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس عشر، 16واں درس۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں آپ نے ضمائر مرفوع منفصلہ کا استعمال سیکھ لیا۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کا استعمال سیکھیں گے۔ مرکب توصیفی سے مراد وہ مرکب ناقص ہے جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے، جس میں پہلا جز موصوف ہو اور دوسرا جز صفت ہو۔ تو اس طرح کے مرکب ناقص کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں، جبکہ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، یعنی ایک دوسرے کا الٹ ہوتا ہے۔ جیسے رجل عالم، تو یہاں پر یہ رجل جو ہے یہ موصوف ہے اور عالم اس کی صفت ہے۔ جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو یوں کریں گے، رجل عالم، عالم آدمی۔ تو یہ عالم دیکھیے پہلے آیا اور رجل جو ہے آدمی یعنی بعد میں آیا۔ تو عربی زبان میں موصوف پہلے جبکہ صفت بعد میں آتا ہے، جبکہ اردو زبان میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ تو اس بات کا خوب خیال رکھیے ترجمہ کرتے وقت۔ اسی طرح مرکب اضافی سے مراد وہ مرکب ہوتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے۔ عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، جبکہ اردو میں اس کا الٹ ہے، یعنی مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ جیسے غلام زید، تو یہاں پر یہ غلام جو ہے یہ مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے، غلام زید، زید کا غلام۔ تو دیکھیے زید جو کہ مضاف الیہ تھا وہ پہلے آ گیا اور غلام جو کہ مضاف تھا وہ بعد میں آ گیا۔ تو عربی میں جب ہم مرکب اضافی کا ترجمہ کریں گے تو مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں، اور پھر جب ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آئے گا۔ ان باتوں کا خوب خیال رکھیے، انشاءاللہ ترجمہ کرنے میں آپ سے غلطی نہیں ہوگی۔ اب آئیے باقاعدہ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ کبیر بڑا، صغیر چھوٹا، متوسط درمیانہ، ھذا کتاب کبیر یہ ایک بڑی کتاب ہے۔ ھذا مبتدا، کتاب کبیر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ عربی زبان سے جب ہم اردو زبان میں جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو بالکل جس طرح عربی زبان میں مبتدا پہلے اور خبر بعد میں آتی ہے، بالکل اسی طرح اردو زبان میں بھی مبتدا پہلے اور خبر بعد میں آتی ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہم سیدھا کرتے ہیں۔ ھذا کتاب کبیر، دیکھیے مبتدا یعنی ھذا پہلے ہے اور کتاب کبیر یہ خبر ہے اور بعد میں ہے۔ تو جس طرح یہ یہاں پر ہے اردو زبان میں بھی اسی طرح ہی ہوگا۔
ھذا کتاب کبیر، پہلے ھذا کا ترجمہ کریں گے اور پھر کتاب کبیر کا۔ ھذا کتاب کبیر، یہ ایک بڑی کتاب ہے۔ دیکھیے پہلے ہم نے ھذا کا ترجمہ کیا اور پھر کتاب کبیر کا۔ حاصل یہ کہ جب ہم جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم سیدھا کریں گے، یعنی پہلے مبتدا کا اور پھر خبر کا۔ جبکہ مرکب توصیفی کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو عربی زبان میں تو موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتا ہے، لیکن جب ہم اس کا اردو زبان میں ترجمہ کریں گے تو صفت پہلے اور موصوف بعد میں آئے گا۔ کتاب کبیر، کتاب موصوف ہے اور کبیر صفت ہے۔ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو پہلے صفت لائیں گے پھر موصوف۔ کتاب کبیر، ایک بڑی کتاب۔ دیکھیے پہلے ہم نے کبیر کا ترجمہ کیا اور پھر کتاب کا۔ کتاب کبیر، ایک بڑی کتاب۔ ھذا کتاب کبیر، یہ ایک بڑی کتاب ہے۔ ھذا مبتدا، کتاب موصوف، کبیر صفت۔ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا کتاب صغیر، اس میں کتاب صغیر یہ مرکب توصیفی ہے۔ کتاب موصوف اور صغیر صفت، پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے اور پھر موصوف کا۔ ایک چھوٹی کتاب۔ ھذا کتاب صغیر، یہ ایک چھوٹی کتاب ہے۔ ھذا کتاب متوسط، متوسط صفت ہے اور کتاب موصوف ہے۔ پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے پھر موصوف کا۔ کتاب متوسط، ایک درمیانی کتاب۔ ھذا کتاب متوسط، یہ ایک درمیانی کتاب ہے۔ ھذا ولد کبیر، ولد کبیر، ایک بڑا لڑکا۔ ھذا ولد کبیر، یہ ایک بڑا لڑکا ہے۔ ھذا ولد صغیر، ولد صغیر، ایک چھوٹا لڑکا۔ ھذا ولد صغیر، یہ ایک چھوٹا لڑکا ہے۔ ھذا ولد متوسط، ولد متوسط، ایک درمیانہ لڑکا۔ ھذا ولد متوسط، یہ ایک درمیانہ لڑکا ہے۔ کبیرۃ، کبیر کا مؤنث کبیرۃ ہے اور صغیر کا مؤنث صغیرۃ، اور متوسط کا مؤنث متوسطۃ ہے۔ ھذہ ساعۃ کبیرۃ، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے تابع ہوتا ہے، یعنی اگر موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوگا، اسی طرح اگر موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگا۔ دیکھیے کتاب کبیر، یہاں پر کتاب جو ہے یہ موصوف ہے اور مذکر ہے، تو اس کی صفت بھی یعنی کبیر بھی مذکر ہے، اور یہاں پر ساعۃ کبیرۃ میں ساعۃ جو کہ موصوف ہے یہ مؤنث ہے، تو اس کی صفت کبیرۃ بھی مؤنث ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ موصوف کہ صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے تابع ہوتا ہے، یعنی اگر موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوگا، اور اگر موصوف مؤنث ہو تو اس کا صفت بھی مؤنث ہوگا۔ ھذہ ساعۃ کبیرۃ، ساعۃ کبیرۃ یہ مرکب توصیفی ہے۔ ساعۃ موصوف، کبیرۃ صفت، پہلے صفت کا اور پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے۔ ساعۃ کبیرۃ، ایک بڑی گھڑی۔ ھذہ ساعۃ کبیرۃ، یہ ایک بڑی گھڑی ہے۔ جب مرکب توصیفی کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ الٹ کرتے ہیں، یعنی پہلے صفت کا اور پھر موصوف کا۔ ساعۃ کبیرۃ، ایک بڑی گھڑی، اور جب جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ الٹ نہیں ہوتا بلکہ سیدھا ہوتا ہے، یعنی پہلے مبتدا کا اور پھر خبر کا۔ ھذہ ساعۃ کبیرۃ، یہ ایک بڑی گھڑی ہے۔
ہاذہ ساعۃ صغیرۃ، یہ ایک چھوٹی گھڑی ہے۔ ساعۃ صغیرۃ مرکب توصیفی ہے، پہلے صفت کا پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے۔ ایک چھوٹی گھڑی، ہاذہ ساعۃ صغیرۃ، یہ ایک چھوٹی گھڑی ہے۔ ہاذہ ساعۃ متوسطۃ، یہ ایک درمیانی گھڑی ہے۔ ہاذہ بنت کبیرۃ، یہ ایک بڑی لڑکی ہے۔ ہاذہ بنت صغیرۃ، یہ ایک چھوٹی لڑکی ہے۔ ہاذہ بنت متوسطۃ، یہ ایک درمیانی لڑکی ہے۔ یہ دیکھیے اوپر کی مثالوں میں اسم اشارہ ھذا جو کہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے استعمال ہوا ہے، اور نیچے کی مثالوں میں اسم اشارہ ھذہ جو کہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر کی مثالوں میں کتاب اور ولد یہ مذکر ہیں، تو اس لیے ان کے لیے اسم اشارہ بھی مذکر لایا گیا، جبکہ نیچے کے مثالوں میں ساعۃ اور بنت یہ مؤنث ہے، اس لیے ان کے لیے اسم اشارہ بھی مؤنث لایا گیا۔ ارادہ تو پورے درس پڑھانے کا تھا، لیکن چونکہ درس کافی لمبا ہو گیا ہے اس لیے آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔